أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. یہ جی سورہ انفال کا چوتھا رکوع ہے۔ ادھر ہی سپارہ بھی ہونے والا ہے 9واں، اور پھر 10ویں سپارہ پہ یہ سپارہ صورت ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا جو درس ہے بڑے عرصے بعد بڑے دنوں بعد ہو رہا ہے، اور اختتام ہو رہا ہے درس کا، کیونکہ اما پارہ سے شروع ہوا، آخری 10 پارے، پھر درمیان والے 10 پارے، اور شروع والے 10 پارے، یہ 10ویں سپارے پہ اور 11ویں سپارے پہ سورۃ توبہ پہ انشاءاللہ مکمل قرآن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جیسے مرضی ہو، اس کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو سورہ انفال کی بھی لسٹ بن گئی ہے، پلے لسٹ، اس کو چیک کرتے رہا کریں پچھلے درس۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم اللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا، اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت فضل عظیم کا مالک ہے۔ یہ آیت ہو گئی، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، اور تشریح دیکھ لیں جی۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فرقان، فرقان کسے کہتے ہیں جی؟ تمیز عطا کرنے کو، حق و باطل کے اندر تمیز۔ تقوی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو ایسی سمجھ عطا کر دیتا ہے جو حق اور ناحق میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، اور گناہ
یہ خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل خراب کر دیتا ہے، اور جس سے وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تقوی کی خاصیت بتا دی گئی، مطلب حق و باطل میں تمیز آ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے جی، گناہوں سے پھر اس میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، اس چیز کا خیال کیا جائے۔ تقوی بہت عظیم چیز ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ منظر بیان ہو رہا ہے جی، کیونکہ جنگوں کا ذکر، غزوات کا ذکر ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے خلاف منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کر لیں، لیُثْبِتُوکَ، تمہیں گرفتار کر لیں، او یقتلوکا، یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ یعنی تین سازش، تین چالہ، یعنی ان کی چالیں، منصوبہ بندی تھی ان کی، اور ویم کرونا ویم کر اللہ، اور وہ منصوبے اپنے پلاننگ بنا رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے، اور ویم کر اللہ، اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اللہ نے مطلب تقدیری طور پہ بتایا ہوا ہے منصوبہ سارا کچھ، ٹھیک ہے جی، اس کو اللہ تعالیٰ سامنے لانے کی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سامنے لانا چاہ رہا تھا، اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہا تھا، اور جو کچھ ہو چکا تھا تقدیر میں ہونا تھا، اس کی ترتیب اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں اور اپنے نبی کے ساتھ ہے، اور بہترین منصوبہ بندی تو اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ یہ آیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور مدینہ منورہ میں بڑی تعداد مسلمان ہو چکی ہے، تو انہوں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، اس میں مختلف اور مدینہ منورہ میں بڑی تعداد مسلمان ہو چکی ہے، انہوں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، اس میں مختلف تجویزیں پیش کی گئی، یعنی میٹنگ رکھی انہوں نے اپنی۔ یہ آیت ان تمام تجویزوں کا ذکر کر رہی ہے، یعنی گرفتاری، قتل اور جلا وطنی۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مختلف قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لے کر سب یک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں، یعنی یہ ایک ہی دفعہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیں، اور ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، اگر آپ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس طرح نکل آئے کہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ تفصیلی واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور معارف القرآن میں بھی اس آیت کے تحت بیان ہوا، یعنی وہ اس وقت کی بھی بات ہے جب ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا۔ پچھلی آیت میں بیان کر دیا گیا تھا جو ان کے کنکریاں یا جو بھی ان کے آنکھوں میں پہنچا دی گئی تھی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ، کیا کہا تھا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا، سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہہ لائیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ان هذا لہوا ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، یہ ان کی بات ہے، نقل کفر ہو گیا وہ، ٹھیک ہے جی، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور ایک وہ وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، او ائتنا لے آ، ٹھیک ہے جی، ہم پر پتھروں کی بارش، یا ہم پر او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر کوئی اور تکلیف اور وہ عذاب ڈال دیں۔
کتنی بڑی بدماشی ہوئی، سمجھے کتنی بڑی جرات کر رہے ہیں اللہ سے براہ راست عذاب مانگ رہے ہیں اتنے بڑے بدبخت لوگ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا کیا ہوتا ہے، گستاخی اللہ کے شان میں، لیکن اس کے باوجود رب تعالی مہربان ذات ہے، اس کی شفقت مہربانی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کیا؟ اور اے پیغمبر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو۔ وما كان اللہ معذبہم وهم يستغفرون، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ دو باتیں، پچھلی امتوں کے والا معاملہ نہیں ہے اس امت کے ساتھ۔ پچھلی امتوں میں کیا تھا جی، جو مدت پوری ہوتی ہے یا عذاب کی جلدی مچاتے ہیں یا پھر وہ بالکل باز نہ آتے ہیں تو ان کو جو ہے عذاب آ جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور ایک اور وجہ سے، دو وجوہات کی بنا پر عذاب کو اللہ تعالیٰ نے موقوف رکھنے کا، نہ عذاب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ وعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپشن بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان میں، جس طرح ہم کلام نعت پڑھتے ہیں نا، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اس آیت کا گویا کیا ہے، ترجمہ ہے، توجہ فرمائیں، بالکل کامل توجہ، خاموشی اختیار فرمائیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ دو باتیں سمجھ آ گئی کہ نہیں آپ کو؟ اور اے پیغمبر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اس حالت میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے مستحق تو اسی بات کے تھے کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے، لیکن دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کیا ہے جی، موجود ہیں، اپنی اصلی زندگی، حالت زندگی جسمانی اور اوریجنل جو کیا ہے وفات پردہ فرمانے سے پہلے موجود ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نازل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی یعنی آسمانی عذاب، ویسے تو جنگیں تو عذاب ہی ہے نا ایک ان کے لیے، جہاد ہتھیاروں کے ساتھ مار کھا رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی، لیکن ایک ہی دفعہ کوئی آسمانی عذاب نازل ہو جائے، سارے کیا ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، جس طرح پہلے ہوتا تھا اس طرح نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا۔ پیچھے بھی جو ہوتا تھا دیکھیں، جب نبی بستی سے نکل جاتے ہیں تب عذاب آتا ہے۔ اس کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، کیا بھیجا گیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، تو وہ بھی وجہ ہے۔ اس لیے آپ کی برکت سے عذاب عام اس امت پر نہیں آئے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے مسلمان استغفار کرتے رہتے ہیں، ان کے ان کے استغفار کی برکت سے عذاب رکا ہوا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کی یہ تشریح بھی کی ہے کہ خود مشرکین مکہ بھی اپنے طواف کے دوران کثرت سے غفرانہ کا کہتے رہتے ہیں تھے، جو استغفار ہی کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے جی، غفرانہ کا اگرچہ کفر و شرک کے ساتھ یہ استغفار آخرت کے عذاب کو دور کرنے کے لیے تو کافی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اس لیے ان کے استغفار کا اثر یہ ہے کہ ان پر دنیا میں کوئی اس طرح کا عذاب عام نازل نہیں ہوا جیسا عاد و سمود وغیرہ پر آیا تھا۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ بات ہو گئی۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، یعنی ان کے کام تو ایسے تو ہیں کہ عذاب دیا جائے، لیکن جب کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، متقی لوگوں کے سوا، ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یعنی اس بات کو نہیں جانتے۔ کام تو ان کے ایسے ہیں کہ کیا کیا جائے جی، عذاب آنا چاہیے، عذاب یہاں دنیا میں فوراً عذاب، لیکن نہ،
وجوہات اوپر بتا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اگرچہ مذکورہ بالا دو وجہ سے ان پر دنیا میں کوئی عام عذاب تو نہیں آیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ عذاب کے مستحق نہیں ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ ان کی ایک خرابی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، جیسے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں پیچھے گزر چکا ہے۔ دیکھیے اس صورت کا ابتدائی تعارف، ٹھیک ہے جی، وہاں پڑھ چکے ہیں ہم۔ لہذا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و دوسرے صحابہ مکہ مکرمہ سے نکل جائیں گے تو ان پر جزوی عذاب آئے گا، جو بعد میں فتح مکہ کی صورت میں سامنے آیا، اور پھر آخرت میں ان کو مکمل عذاب ہوگا، یعنی کہاں پہ؟ مرنے کے بعد۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ۔ شادیوں والوں، میوزک بجانے والوں، کاش یہ آیت ہمیں اس وقت یاد آ جاتی۔ مسجدوں کی بےعدبی کرنے والے جو ہے نا، نماز نماز کے وقت، دوران نماز عشاء کے وقت، مغرب کے وقت مسجد کے ساتھ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈھولک بجانے والے اس آیت کو سن لیتے، سمجھ لیتے کاش، تو کیا ہوتا؟ شاید کچھ غیرت جاگ جاتی۔ تو یہ کام کس کا تھا؟ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیہ، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے جی؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ میوزک ہی کی اقسام ہے نا۔ میوزک جو ہوتے ہیں، گانے باجے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شور شرابہ ہوتا ہے، میک اپ کر کر کے لڑکیاں تالیاں بجا رہی ہیں، سیٹیاں بجا رہی ہیں، لڑکے بھی شور شرابہ کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، مکس ہو کے غیر محرم کا اختلاط پایا جا رہا ہے، مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، یا کہیں پہ بھی گناہ ہو رہا ہے، مسجد کے علاوہ بھی کہیں پہ بھی یہ گناہ ہو رہے ہیں۔ یہ کام تو کس کا ہے جی؟ اور یوں کہا جا رہا ہے کہ ان کی گویا نماز ایسی ہے، کیا؟ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان کی گویا نماز ہے، جس طرح کچھ آج لوگ ہیں نا، صحابہ کو نماز کے اندر گالیاں دینا، نماز شروع میں سلام پھیرتے وقت گالیاں دینا ان کا مذہب بنا ہوا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ انہی کی اقسام ہو گئی نا پھر، جو جس کی کو مشابہت اختیار کرے گا انہی جیسا ہو جائے گا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لہذا اے کافرو، جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی اب کیا مطلب؟ اب آپ سسم مدینہ شریف چلے گئے ہجرت کر کے، یا تمہارا آخرت میں تو ہے ہی ہے، آخرت سے پہلے بھی دنیا میں عذاب آئے گا، سزائیں آئیں گی، اور ذلیل و خوار ہوئے، قید ہوئے، کچھ مرے مردار ہوئے، کچھ قید ہوئے، سارے کیا ہوئے؟ دنیا میں بھی سزا، اور آخرت تو ہے ہی ہمیشہ کافروں کی عذاب کی جگہ ہے۔ کال سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارے مسلمان بچوں کا کام نہیں ہے کہ وہ سیٹیاں بجائیں، یا مسلمان لوگوں کا شادیوں میں یہ کام ہے کہ مسجدوں کی بے حرمتی کریں اور مسجد کے پاس میوزک لگائیں، ساری ساری رات نمازوں کے ٹائم لگائیں، بلکہ یہ تو ہر وقت گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہر وقت گناہ ہے، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، گانے باجے وغیرہ کرنا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا، اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جميعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔
उलाइका हुमुल खासिरून, ताकि अल्लाह नापाक लोगों को पाक लोगों से अलग कर दे और एक नापाक को दूसरे नापाक पर रख कर सब का एक ढेर बनाए और उस ढेर को जहन्नम में डाल दे। यही लोग हैं जो सरासर खसारे में हैं। यहाँ पे तर्जुमा मुकम्मल हुआ। मुख्तसर सा एक, जंग बदर के बाद कुरैश के बच्चे कुछ सरदारों ने चंदा जमा करना शुरू किया था कि इसके एक बड़ी कि इससे एक बड़ी जंग की तैयारी करें। ये आयत उस मौका पर नाजिल हुई। तो देखें, एक इस चीज़ में एक और बड़ी अहम बात समझ आती है कि चंदा काफिर भी जमा करते हैं, समझ आई, और मुसलमान। मेरे यहाँ तक इल्म है, नाकिस ही है ही नहीं बिल्कुल। जो हमने अभी तक यानी कुरान मुकम्मल यानी एक से पारा हम छोड़ के ना 10वां छोड़ के अगर पूरा माशाल्लाह हमने पढ़ा है। इससे पहले हमने हदीसें भी कुछ पढ़ी होंगी, अपने तौर पे मैंने अपने तौर पे तर्जुमा पढ़ा। तो और जो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं माशाल्लाह, इसके तजर्बे के अंदर अक्सर जो चंदे की बात आई है वो हमारी कहाँ पे आई है जी। आप भी तजर्बा हो गया होगा आपको सुन के कि जंगों के मौके पे चंदे की बात आई है। जबकि हमारे यहाँ क्या तरतीब है जी, बस मस्जिद के लिए चंदा, मदरसे के लिए चंदा, चंदा चंदा चंदा, बंदा, बंदा नहीं बल्कि चंदा। कुछ लोग बंदा मांगते हैं, तबलीग वाले बंदा मांगते हैं, ठीक है जी, बंदा आ गया तो सब कुछ आ गया। लेकिन कुछ लोगों ने चंदा ही मकसद बनाया हुआ है। बंदा तो ठीक है, यानी चंदा क्या है जी, मकसद है ज़िंदगी चंदा। ना कारोबार खुद सीखना है, ना कोई बच्चों को सिखाना, सारी ज़िंदगी उनको वजीफ़े मंगवाना है, सारी ज़िंदगी उनको मंगता मंगू बनाना है, मंगू पार्टी, वजीफ़ा पार्टी। तो ये इस्लाम का ये दर्स नहीं है, शान नहीं है। ये क्या है जी, खुद भी फ़कीर गरीब बने रहो, खुद उम्र हज करते रहो, तालिब इल्मों के नाम पे मांग मांग के खाते रहो, बंगले चाटते रहो, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल लेते रहो, तालिब इल्म उसे कैसे गरीब। या तो ऐसा काम करो, चंदे मांगो सही मंड के, और फिर क्या करो, उन चंदों से उनको कारोबार लगाओ, कोई दुकान ले लगाओ। जितनी भी आप सही देखें जो सही मदरसे अब भी हैं, ठीक है जी, या एकेडमियाँ हैं, मदारस हैं, मसाजिद हैं, अभी भी इतनी मसाजिद हैं जिनके साथ मार्केटें हैं। और वो मस्जिदों के लिए मार्केटें उनको लोगों ने दी होंगी, दी हैं कि इसकी आमदन मस्जिद पे लगानी है। लेकिन अपने ज़ाती इस्तेमाल पे वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्जिदों को दे ही नहीं रहे। मस्जिदों के साथ मकान हैं, कब्ज़ा किए हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं भाई वगैरह, ठीक है जी। और जनाबे वाला क्या कर रहे हैं, मस्जिदों के इमामों को उन मकान नहीं दे रहे। मस्जिद जिस मकसद के लिए उनके वालिदैन ने मसाजिद और घर वगैरह वो रखे थे, वो आज अपने अपने ज़ाती इस्तेमाल में वो फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आती हैं। चंदा क्या है जी, हंगामी तौर पे, इमरजेंसी तौर पे, एक हालात अचानक कोई, उसके लिए ये है थी। अल्लाह ताला हम अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।